اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، تقریر سماعت فرمائیں. مقررہ قاری محمد انیس صاحب. ریکارڈنگ عبدالستار برائے GMC. ملنے کا پتہ عمران کیسٹ ہاؤس، اندرون ہرم گیٹ، ملتان. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور وہ 2 منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بادشاہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، انہیں سولی پہ لٹکا دو، مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے. بوٹیاں اڑا سکتے ہو، قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کی دی ہوئی ایمان کی دولت اب ہم سے نہیں چھن سکتی. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے 2 منٹ ہوئے وہ تو اتنے مضبوط، اور یہاں 60 سال کی عمر ہو گئی آج تک ایمان مضبوط نہ بنا. چھٹی کرتے ہیں فرعون کی کہ جو چاہے سزا دو، جو چاہو ہمیں مارو، کچھ بھی کرو، ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا. اور انجام کے طور پر کہنے لگے انہو مجرمن فإن له جہنم. قربان جاؤں، ان له مجرما فإن له جہنم. ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے، سیاکار بن جاتا ہے، رب العالمین کے یہاں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. ان له مجرما فإن له جہنم. ایسا آدمی جہنمی بن جایا کرتا ہے. ایمان ملا اسے ترک کر دیا، ایمان ملا اسے چھوڑ دیا، ایمان کی قدر نہ کی، یقین کو جمایا نہیں، اپنایا نہیں. جیسے ہوا کا جھونکا لگا ادھر کو لڑک گیا، کبھی کفر کر بیٹھا، کبھی شرک کر بیٹھا، کبھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن بیٹھا. کہتا ان له مجرما فإن له جہنم. تحقیق بے شک وہ آدمی مجرم بن جاتا ہے، وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے. اور کمال کی بات ہے 2 منٹ کے اندر جہنم کا پتہ چل گیا. کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے لا يموت فيها ولا يحيا. کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی. ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی وحشتناک جگہ ہے، تباہ کن جگہ ہے. اس طرح سے عذاب ذلیل کرنے والا ملے گا. فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب.
آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے، 70 طے بدستور چل رہی ہیں، چمڑے جل بھی رہے ہیں بن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے فرعون کے جادوگر ایمان لانے والے کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، مضبوط رہے، حوادثات آئے، فتنے اٹھے، شرارتیں اٹھے، طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلے، جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا، اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہا، شرک کے نیڑے نہ گیا، کفر کے قریب نہ گیا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آدمی ایماندار بن گیا، اللہ کے نزدیکی ہو گیا، قرب والا بن گیا، پروردگار عالم نے جس کو اپنا بنا لیا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ 2 منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتہ چل گیا، دوزخ کا پتہ چل گیا، جزا اور سزا کا پتہ چل گیا، عذاب تباہ کن کا پتہ چل گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عمر گزارے بیٹھے ہو، وقت گزارے بیٹھے ہو، اب قبریں نزدیک ہے، موت نزدیک ہے، اللہ کی عدالت نزدیک ہے، پروردگار عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے۔ آج تک جہنم پہ یقین نہیں، جنت پہ یقین نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط، آسے لکڑی کا سانپ بنا ہوا دیکھ کر ایک معجزہ دیکھا، کتنے مضبوط ہو گئے۔ تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں معجزے دکھائے، کچے پھرتے ہو۔ انہوں نے صرف ایک معجزہ دیکھا، کلیم اللہ کا۔ تم حبیب اللہ کی امتی ہو، تم کالی کملی والے کی امتی ہو، تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہو۔ لاکھوں معجزات دیکھ چکے، ہزاروں معجزات سن چکے، مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا۔ قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لیے بتاتا، دیکھو وہ یوں برباد ہوئے، وہ یوں ذلیل و خوار ہوئے۔ کسی کو کوئی عذاب دیا گیا، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کا نبی، برگزیدہ بندہ، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون۔ میرا نبی تھا،
میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا۔ اللہ کی ذات کو بتایا یا غیروں کو؟ اللہ پاک پوچھے گا، تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا، اعبدوا اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی بات ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، اعبدوا اللہ، آؤ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال کپڑے، لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کی۔ آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے، خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سبقید صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں، کئی دن ٹھہرے ہوں، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہو، ابو بکر بیٹھے ہو، عمر بیٹھے ہو، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا۔
جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے۔ اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں، صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی۔ کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی، نبی، رسول، امام الانبیاء، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا۔ لوگ اس کی عظمت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے۔ فاروق کو پتہ چل گیا، خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے کئی دن قیام رہا، عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا۔ کسی نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں، جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکریں لگے گی۔ لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی پوجا چھوڑ دیں گے، اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے، یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ اس زمانے میں بدعت کرنے والا کوئی قریب تھا بھی نہیں، شرک کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر نے صبح ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے، درخت کی طرف دل لگا لیں گے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدینہ پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے، ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے۔ حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا، فاطمۃ الزہرا کا روزہ الگ تھا، حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا، طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، مگر حالت وہی تھی، نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی، بس یا حلیمہ کے دروازے بھی پڑی ہے، یا فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ پڑی ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا حضرت خدیجہ کے دروازے۔ بیت اللہ میں کوئی نہیں، روزے رسول اللہ پہ کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے؟ یہاں تجربہ نہیں تمہیں؟ مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا، میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے ہیں، مسجد میں آدمی نہیں ملتا۔ جب سے اذان لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی نمازی مر گئے۔ چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزار ہی اکھاڑ کے پھینک دیے۔ اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنت البقیع کا دروازہ ہی بند کر دیا، مٹی اٹھا کر چاٹ رہے ہیں قبروں کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت صفیہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم،
سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں مرد عورت، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں